آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر بیٹا بیٹی نہیں ہے، صرف بیٹیاں ہیں، یا یوں کر لیں کہ بیٹا اور بیٹی ہے تو بیٹے کے 2 حصے اور بیٹی کا 1 حصہ۔ اگر ماں باپ بھی ہیں، بیوی ہے اور بیٹا بیٹی ہے تو بیوی کو اس کا حصہ ملے گا 8واں حصہ 12.5%، ماں کو 6ٹھا حصہ ملے گا 16.66%، باپ کو بھی 6ٹھا حصہ ملے گا 16.66%، اور اس کے بعد جو کچھ بچ جائے گا یہ بیٹے بیٹی کو ملے گا، اور اس بچے ہوئے مال کو کہ 3 حصے کریں گے اور 2 بیٹے کو دے دیں گے اور 1 بیٹی کو دے دیں گے۔ تو جن کا یہ 6ٹھا حصہ 8واں حصہ جو میں بیان کر رہا ہوں اس کو فرض حصہ کہتے ہیں، اور فرض حصے والے، مقرر شدہ حصے والے افراد اصحاب الفرائض کہتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے۔ تو اصحاب الفرائض کا پہلے ماں باپ کا حصہ دے دیا، بیوی کا حصہ دے دیا، اور جو باقی بچ گیا اس کے 3 حصے کر کے 2 بیٹے کو دے دیے اور 1 بیٹی کو دے دیا۔ اگر اولاد میں صرف بیٹے ہی بیٹے ہیں تو صرف برابر تقسیم کر لیں گے، اور صرف بیٹیاں ہیں تو اس کے بارے میں پھر اللہ تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، اگر ہوں بیٹیاں 2 سے زائد، اور حدیث پاک میں 2 کے بارے میں بھی آیا، تو 2 یا 2 سے زائد بیٹیاں ہوں، بیٹا کوئی نہ ہو، فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، تو ان کے لیے 2/3 ہے ما ترک کا، اس کا جو چھوڑا ہو شوہر نے، یعنی مورث نے، مرنے والے نے۔ اب آپ خود غور کیجئے، ما ترک، وہ جو چھوڑ دیا اس نے، تو چھوڑا کب؟ خود چلا گیا تبھی تو چھوڑا، ورنہ تو اس کا اپنا ہے، اس کی ملکیت سے کہاں نکلا؟ تو یہ ما ترک کا لفظ بھی یہ بتا رہا ہے کہ کسی کا بھی مال وراثت اس کے انتقال کے بعد بنتا ہے، اس کی زندگی میں نہیں بنتا۔ تو اگر بیٹا کوئی بھی نہیں ہے اور بیٹیاں 2 یا 2 سے زائد ہیں تو 66.66% ان کا حصہ بنتا ہے۔ لہٰذا اگر کسی شخص کا انتقال ہوا، ایک بیوی ہے، 2 بیٹیاں ہیں اور بھائی ہے، میت کے والدین میں سے کوئی بھی نہیں ہے، تو بیوی کو 12.5% مل جائے گا، بیٹی کو 2 بیٹیاں ہیں تو 66.66% مل جائے گا، اور باقی جو بچے گا وہ بھائی کو مل جائے گا، کیونکہ والد اگر نہ ہو تو پھر بقیہ حصہ بھائیوں کی طرف اور بہنوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے بیٹے نہیں ہیں، صرف بیٹیوں کا حصہ ذکر کیا کہ 2 یا 2 سے زیادہ ہیں تو 66.66%، جس کو ثلثان کہتے ہیں، 2/3، اتنا حصہ اللہ نے ان کا رکھا ہے۔ تو دیکھیں بیٹیوں کا حصہ ہے یا نہیں ہے، رکھا ہے یا نہیں رکھا، واضح قرآن کی آیت میں موجود ہے یا نہیں ہے۔ اب کوئی لالچ میں یا اپنے طاقت کے نشے میں اگر انکار کرتا ہے تو اس کو ذرا سوچنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ معاذ اللہ اگر قرآن کی آیات ہی کا انکار کر دے، اس کو بتائیں کہ بھئی دیکھو قرآن عظیم میں لکھا ہوا ہے، تو اگر وہ یہ کہے کہ میں نہیں مانتا اس کو، تو پھر تو وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ اب تو وہ براہ راست قرآن عظیم کی اس آیت کا انکار کر رہا ہے۔ میں نہیں دیتا ہوں یہ الگ بات ہے، شدید گناہگار ہوگا، حقوق العباد میں گرفتار ہوگا، لیکن میں اس آیت کو نہیں مانتا ہوں، کافر ہو جائے گا۔ جیسے انسان نماز جو ہے وہ نہیں پڑھتا تو گناہگار ہوتا ہے، لیکن کوئی شخص یہ کہے کہ میں نماز کی فرضیت کو معاذ اللہ نہیں مانتا تو کافر ہو جائے۔ کوئی شخص حج نہیں کرتا گناہگار ہے، لیکن کوئی یہ کہے کہ میں حج کی فرضیت ہی کو نہیں مانتا ہوں، کافر ہو جائے گا۔ تو بہرحال بعض اوقات اس حد تک بھی لوگ آگے نکل جاتے ہیں کہ ان کو بتایا کہ بھئی یہ حصہ ہے اور یہ دکھائی آیت تو وہ کہہ رہے میں نہیں مانتا اس کو۔ اب اس کے ایمان کا کیا؟ اس نے کتنا گھاٹے کا سودا کر لیا کہ چند کتنے ہوں گے، کروڑ ہوں گے، 10 کروڑ ہوں گے، 50 کروڑ ہوں گے، اس کے مقابلے میں آخرت کی بربادی گھاٹے کا سودا ہے یا نفع کا سودا ہے؟ لیکن بہرحال آنکھوں پہ پٹی انسان کے بن جائے تو اس کو کچھ نظر نہیں آتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، اگر ہوں بیٹیاں 2 یا 2 سے زیادہ، فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، 2 کا حکم حدیث سے ثابت، فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، تو ان کے لیے چھوڑے ہوئے مال کا 2/3 ہے۔ اب سوال ہوتا ہے ایک بیٹی ہو تو اللہ نے فرمایا وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اگر ہو بیٹی ایک، عورت ایک ہو، فَلَهَا النِّصْفُ، تو اس کے لیے نصف ہے۔ لہٰذا اگر ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کی بیوی ہے، ایک بیٹی ہے اور والد صاحب ہیں، بیوی ہے، بیٹی ہے اور میت کا باپ موجود ہے، تو اب بیوی کو 12.5% ملے گا،
اولاد کی موجودگی میں، بیٹی کو 50% ملے گا، باپ کو 16.66% ملے گا، اور اس کے بعد جو بچا ہوا مال ہے وہ بھی باپ ہی کو مل جائے گا عصبہ کے طور پر۔ تو دیکھیں باپ کو کتنا زیادہ حصہ مل رہا ہے، 50 اور 12.5، 62.5 نکل گیا، تو 62.5 نکل گیا تو کتنا رہا، 37.5%، 40% کے قریب قریب باپ کو حصہ مل رہا ہے۔ تو باپ بھی کھڑا ہو کے کہتے بیٹا اگر تو پہلے نکل گیا تو اپنی جائیداد میں جو تیرا بنے گا نا، اس وقت جو پوزیشن ہے، تیری بیوی ایک بیٹی ہے، میرا 37.5% بنے گا، اللہ ہر 100 روپے میں سے 37.5 روپے ادھر کر دے۔ کیا جواب کیا ہوگا اس بیٹے کا؟ ابا خدا کا خوف کرو، قبر میں پیر لٹک رہے، میرے جانے کا انتظار کر رہے ہو۔ لیکن ذرا سوچنا چاہیے نا، باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی، ابھی دے دو بھائی، تمہارا ہی ہے، تمہیں کو ملے گا، میں نے کوئی ساتھ لے کے چلے جانا ہے۔ لیکن اس طریقے سے درست نہیں ہوتا، دل آزاری ہوتی ہے۔ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف، دل آزاری کرنے کے لیے ادنا سے ادنا جو چیز تھی وہ بیان کر دیا، تو جب ادنا بیان کر دیا تو اعلیٰ تو بدرجہ اولا منع ہوگا کہ جھڑک کر بات کرنا، غصے سے بات کرنا، اونچی آواز کر لینا، مارنا تو بہت ہی سنگین جرم ہے۔ اف یعنی دل آزاری کا جو ادنا ترین درجہ ہے، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، جھڑکو بھی نہیں، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بہت نرمی سے ان کے ساتھ بات کرو اور ان کے سامنے عاجزی کے ساتھ جھکے رہو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، یہ سب کرنے کے بعد بھی والدین کا حق ادا نہیں ہوتا کہ کوئی کہے میں نے سب کر لیا جو اللہ نے فرمایا تھا، نہیں، پھر اللہ کی بارگاہ میں گزارش کرو، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے اللہ میرے والدین پر، ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا۔ یہ والدین کا حق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر بیٹی ایک ہو تو اس کے لیے نصف ہے،